الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، ناظرین کرام، سامعین و سامعات، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے اور ایمان جیسے عظیم الشان دولت سے مالا مال کیا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ہمارے اور آپ کے ہادی رہبر اور رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل و اولاد پر، آپ کی ذریت پر کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل عطا فرمائے۔ آئیے آپ کے محبت و عقیدت سے سرشار ہو کر آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 4 ستمبر سے لے کر 13 ستمبر تک جماعت اسلامی ہند ایک ریاست گیر مہم کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ یا ہو جاؤ اللہ کے مددگار، اس عنوان سے ایک مہم بنا رہی ہے، جس کی ایک کڑی آج کا خطبہ جمعہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی یہ صدا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے مومنو، اے اہل ایمان، اللہ کے مددگار بنو۔ بالکل اسی طرح سے کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے جب اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے سلسلے میں میرا مددگار بنے گا، اس وقت ان کے حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اعلان کیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر قوتیں اور اپنے جان و مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں غلبہ عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کفر کے مقابلے میں انہیں قوت بخشی، انہیں طاقت بخشی، انہیں غلبہ عطا کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بھی اس بات کی بشارت دی ہے کہ اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے،
اگر اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، اس کے قائم کرنے میں، اس کے جد و جہد میں تم حصہ لو گے، اور اس دنیا کے اندر اس کو جاری و ساری کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اور ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دینے کے لیے تم کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ صدا لگائی ہے اور اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اہل ایمان تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن جاؤ، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے، اس کی اقامت کے لیے اپنے جان و مال، اپنے صلاحیتوں کی، اپنے طاقت و قوت کی ہر طرح کی قربانی پیش کر دو، اور اس طرح سے تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق کی، اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو پھر انہیں اس کائنات کے اندر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ بارش کے پانی اور یہ دیگر جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے ان سے فائدہ اٹھانے کی انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے صرف انسانوں کی اس ضروریت کا ہی خیال نہیں رکھا کہ وہ سانس کیسے لیں گے، کھانا کیسے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں بسیں گے، کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارا کریں گے۔ صرف اللہ رب العالمین نے انسان کی مادی ضرورتوں کی ہی تکمیل نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس سے آگے بڑھ کر ان کی اس زندگی کی جو آخرت کی زندگی ہے، جو ابدی ہے، لافانی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کے بھی اللہ رب العالمین نے فکر کی، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے چاہا کہ انسانوں کو سیدھے راستے پر لایا جائے۔ انسان جب اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر آیا تو انسان نے یہاں پر آ کر کے ظلم، بربریت، ناانصافی اور بت پرستی، شرک اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں ملوث ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے عقیدے کو اور ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو راستے بتائے، صحیح طریقے زندگی بتایا، ان کو بتایا کہ تم مسلم بن کر زندگی بسر کرو، تم اللہ کے مطیع و فرمانبردار بن کر زندگی بسر کرو۔ اور اس طرح سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر اور شرک اور بت پرستی کا رویہ اختیار کیا۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، جن لوگوں نے ظلم اور ناانصافی اور بدعنوانی کا راستہ اختیار کیا، وہ کافر، مشرک اور دہریے وغیرہ کہلائے، اور جن لوگوں نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کیا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دیا، ایسے لوگ مسلمان کہلائے، مسلم کہلائے۔ ان کا نام اللہ رب العالمین نے مسلم رکھا۔ یہ قرآن مجید کا دیا ہوا نام ہے مسلمان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمارا نام دیا ہے کہ تمہارا نام مسلم ہے، تو یہ مسلم جو ٹائٹل ہے، یہ جو ہمارا لقب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا لقب ہے، یہ نام اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہم اور آپ اسی گروہ کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا ہم نے عہد لیا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے وعدہ کیا ہے، اس کی کتاب سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم تیری اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، اے اللہ ہم تیرے راستے پر چلیں گے، اے اللہ ہم تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول تسلیم کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اور آپ نے کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے، ایک عہد و پیمان کیا ہے اپنے رب سے، اپنے رسول سے، اس کی کتاب سے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جب انسانوں کو پیدا کیا تو یہاں پر اس کو آزادی اور اختیار کی آزادی دی کہ وہ چاہے تو اچھا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔
اس سلسلے میں ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر یہ چاہتا تو پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین راہ راست پر لگا سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پوری انسانیت کو مطیع و فرما بردار بنا دے، پوری کی پوری انسانیت اللہ کے سامنے جھک جائے، مطیع و فرما بردار بن جائے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا۔ انسان چاہے تو صحیح راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور انسان چاہے تو غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین بائی فورس انسانوں کو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ اس کی سنت رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب جب انسانوں کے اندر بگاڑ آیا، انسان راہ راست بھٹکا اور انسانوں نے غلط راستہ اختیار کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جنہوں نے انسانوں کو ان کو صحیح راستہ بتایا، ان کو صحیح طریقے زندگی بتایا، ان کو بتایا کہ تمہارا رب کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن باتوں میں اس کی ناراضگی ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، دوزخ کا راستہ کون سا ہے، تمہیں طریقے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، تمہیں معاشرت اور معیشت کس طرح سے نبھانی ہے، تمہیں اپنے گھر میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، تمہیں باہر کی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انبیاء علیہ السلام نے بیان کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اور اعلیٰ مقصد بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کیا اپنا خلیفہ بنا کر کے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے وہی راستہ منتخب کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو ابراہیم کو عطا کی، نوح کو اور ابراہیم کو دی تھی کہ تم اس دین کو قائم کرو، اس دین کے قیام کی جد و جہد کرو اور اس سلسلے میں آپس میں تفرقے میں نہ پڑنا، یعنی دین کا قیام، دین کو قائم کرنا، دین کو غالب کی حیثیت سے پیش کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ مشن رہا ہے، یہ ان کے بڑے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات میں اس چیز کو ظاہر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ سیدھے راستے پر، بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی اس پر کافی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو مقاصد دیے، ان مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا، اس کو کوشش کرنا۔ جو مختلف نظریات، جو مختلف افکار ہیں، جو ادیان باطلہ ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس پھونکوں سے، اپنے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، اور ایسے پھونکوں کو دبانے کے لیے اور ان کو کچلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دین کو غالب کرو۔ یہ جو پھونک ہے، یہ جو پھونکنے کی کوشش کرتے ہیں اور چراغ بجھانے کی، اللہ کے دین کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مقابلہ صرف اور صرف دین کے غلبے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ آج باطل طاقتیں آپ دیکھیے کس طرح سے شتر بے مہار ہو کر پوری امت کو کھا جانا چاہتی ہیں، پوری امت کو نگل جانا چاہتی ہیں، وہ کس طرح سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتی ہیں۔ یہ بالکل ان کے خیالات سے، ان کے افکار سے، ان کے نظریات سے اور ان کے تمام اغراض و مقاصد سے یہ تمام کی تمام چیزیں واضح ہیں، اور ہم اور آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم ان کا مقابلہ صرف تلقین سے اور وعظ و نصیحت سے نہیں کر سکتے ہیں۔ باطل کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو جب تک دین غالب نہیں ہوگا، جب تک دین قائم نہیں ہوگا، تب تک وہ لوگ جو چراغ کو، اللہ کے دین کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کے منہ کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے جب کہ دین غالب نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس اعلیٰ مقصد کو اپنے سامنے رکھیں جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ معمولی لقب نہیں ہے۔ کتنا پیارا لقب اللہ رب العالمین نے دیا ہے، کتنا بڑا
اور اعزاز اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے کہ اے مومنو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ معمولی بات ہے، ہم معاون سیکریٹری دیکھتے ہیں، معاون صدر دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی کسی کا مددگار ہوتا ہے تو فخر کس سے کہتا ہے کہ میں معاون پرنسپل ہوں، میں معاون سیکریٹری ہوں، میں معاون صدر حلقہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آفر کر رہا ہے کہ مومنو تم اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے مددگار۔ یہ معمولی بات ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو کون سا مقام عطا دینا چاہتا ہے، اتنا بڑا مقام عطا کرنا چاہتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین اہل ایمان کو دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اللہ کے مددگار بنو۔ اور اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر آزادی اور اختیار کی پوری آزادی دی ہے، اس کو چھوٹ دی ہے کہ جیسے چاہے ویسے زندگی بسر کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اور دونوں رویوں کے نتائج سے بھی اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے کیا کچھ اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، اور اگر کوئی سرکشی اور ظلم اور عدوان اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں کیا کچھ ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی بسر کریں گے، اپنی خواہشات نفس کو مار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہیں گے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہا ہے کہ ہم تمہارے لیے ابدی جنتیں ہیں، تمہارے لیے ابدی جنتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے تمہارے لیے، اللہ رب العالمین تم سے خوش ہو جائے گا، اور یہی نہیں بلکہ تم کو ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام پر رکھے گا جسے ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو ظلم کا، ناانصافی کا، شرک اور بت پرستی کا، اوہام پرستی کا اور مختلف عقائد و نظریات کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے اور اسی راستے پر چلیں گے جو شیطانی اور طاغوت کا راستہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہ کچھ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی سزائیں ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے مددگار کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کے مددگار اس طرح بن سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت برادران وطن میں پہنچائیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارا اور آپ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، دعوت دین کا فریضہ انجام دیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، بندگان خدا تک، برادران وطن تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ وہ لوگ جو کسی اور دین کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو کسی اور افکار و نظریات کے حامل ہیں، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہزاروں لوگوں کی پرستش کر رہے ہیں، کہیں سورج کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں پیڑ پودوں کی پرستش ہو رہی ہے، ایسے تمام لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیم ان کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ اس دین کو بحیثیت دین مان لیں، اللہ کے دین کو بحیثیت دین مان لیں، ان کے سامنے کما حقہ اسلام کی تعلیم پیش کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کون سا دین ہے، اسلام آپ سے کیا چاہتا، ہم سے کیا چاہتا، اسلام کا مطالبہ کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کے سامنے پیش کریں، اللہ رب العالمین کا تعارف ان کے سامنے پیش کریں، اور اسلام کی جو محاسن ہیں، جو خوبیاں ہیں، یہ ان کے سامنے بتائیں، اس طرح سے کہ اسلام مکمل ان پر واضح ہو جائے۔ یہ ہے ہم اللہ کے مددگار اس طرح سے بن سکتے ہیں کہ دعوت دین کے ذریعے سے اللہ کے مددگار بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جب وہ برائی دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے بدل دے، اس کو مٹا دے، اس کو ختم کر دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ،
اگر اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں سے اس کو ختم کر سکتا ہے، طاقت کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے اس کو کچلنے کی طاقت اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَبِلِسَانِهِ، تو زبان کے ذریعے سے اس کو برا کہے، اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر کس طرح سے ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، کس طرح سے ظلم، ناانصافی اور کس طرح سے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ بہت دور نہ جا کر ہم ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، آج مسلمانوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، اسی طرح سے کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اللہ کی مدد ہے، اس ظلم کے خلاف دیوار بن جانا اللہ کی مدد ہے، اس ظلم کے خلاف بابا کے دوہل بول دینا، اپنی زبان کا، اپنی صلاحیتوں کا بروئے کار لا کر کے باطل کے سامنے، ظالم کے سامنے اپنی آواز بلند کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ سب سے بہترین اور سب سے طاقتور کلمہ وہی ہے اور سب سے بڑا جہاد وہی ہے کہ جابر اور ظالم کے ساتھ سامنے کلمہ حق کہہ دیا جائے۔ آج جو لوگ ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، آج جو لوگ ہندوستان کے اندر مظلوموں کے حق مار رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں اور جو مظلوم ہیں ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو انصاف دلانا، ایسے لوگوں کے حق میں کھڑا ہونا، ایسے لوگوں کے حق میں آواز اٹھانا، یہ ہے اللہ کی مدد۔ آج آپ دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں ہوا رابعہ کے ساتھ، جو ابھی بچی کانپور کے اندر جس کا ریپ ہوا، اور اس کے علاوہ کتنی ایسی بہن بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نوجوان جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کی کوئی خطا نہیں ہے، جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر وہ ظلم اور ناانصافی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے سوا اللہ رب العالمین کے۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ رب العالمین نے صدا لگا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ لوگوں اے مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ہم اپنے بھائیوں کی جو جیلوں میں بند ہیں ان مظلوموں کی داد رسی کریں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اثر و رسوخ ہے، اس کا استعمال کریں۔ ان نوجوانوں کو جو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں بند ہیں ان کو چھڑانے کی کوشش کریں، ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ کتنے غریب ہیں، کتنے بھوکے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ خدمت خلق کے ذریعے سے ہم اللہ کے مددگار بنیں، یہ وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے مددگار بن سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، ہمارے پاس کپڑے ہیں، ہمارے پاس پہننے کے لیے بہترین لباس ہے، ہمارے پاس بہترین گھر ہے، ہمارے پاس بہترین آرائش و زیبائش کے سامان ہیں، اس لیے ہم کو اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، فٹ پاتھوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس دوا اور علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بھٹک رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کتنی ایسی بہن بیٹیاں ہیں جو شادی کے لیے پڑی ہوئی ہیں، جن کی شادی کی عمریں ہو گئی ہیں مگر ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی ایسی بیوائیں ہیں، کتنی ایسی طلاق شدہ خواتین ہیں جو کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو دو بول کے ذریعے سے اپنا لے۔ تو یہ تمام کے تمام ذرائع اور وسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے مددگار بن سکتے ہیں۔ تو دعوت دین کے ذریعے سے اللہ کے مددگار بننے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں امت کا حال، اگر ہم ملک و ملت کا صورتحال دیکھیں تو ملک کے اندر اوہام پرستی ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ دوسری طرف اگر ملت کو دیکھیں تو ملت کے اندر بدعملی ہے، بد کرداری ہے، بد اخلاقی ہے، بے راہ روی ہے، نوجوانوں کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے، نوجوان یوں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کہیں پان ٹپری پہ اپنا وقت گزار رہا ہے، کہیں باتوں میں، کہیں موبائل میں، اس طرح سے اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے، اپنے وقت کو کاٹ رہا ہے۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور جب مقصد نہیں ہوتا ہے تو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں۔ اعلیٰ مقاصد ہی یہ وہ کام ہے، یہ وہ اعلیٰ مقاصد ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ یہ اعلیٰ مقاصد ہیں جن مقاصد کے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو پال لینا، اپنے بال بچوں کے لیے ان کے غذا مہیا کر دینا، ان کے کھانے کے لیے تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا،
اور یہی اپنی زندگی کا پورا مقصد بنا لینا، یہ بہت چھوٹا مقصد ہے بھائیو، یہ بہت چھوٹا سا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر کھانے کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے صرف پیدا نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس اعلیٰ مقصد کو سمجھیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیجئے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ جائیں بس صبح اٹھے اور شام ہو گئی، کیا بال بچوں کی فکر ستائے جا رہی ہے، ان کو کہاں سے کھلائیں کہاں سے پلائیں۔ ارے اللہ رب العالمین رزاق ہے، آپ کوشش کیجئے، جد و جہد کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو رزق عطا کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ مقاصد میں نے آپ کو بتایا، اس دین کو جد و جہد کو، اس دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، برادران وطن میں اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچانا، یہ ہمارے اعلیٰ مقاصد ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس امت کی بے راہ روی کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا، اس امت کے اندر بے راہ روی بالکل بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ ہمارے مسلم لڑکے نوجوان لڑکیاں ہوں یا ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں ہوں، آپ دیکھ لو اس قدر بے راہ روی کے شکار ہیں کہ کتنے ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو رات بھر اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ، اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لگی رہتی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ایسے ہی بہت سارے نوجوان ہیں، ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، ایسے نوجوان ہیں جو بے یار و مددگار بھٹک رہے ہیں۔ یوں ہی ایسے نوجوانوں کو صحیح راستے پر لگانا، ان کے روزگار کے مسائل حل کرنا، یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیارے بھائیوں، آج آپ دیکھ لو نا کہ ہماری کیا حالت ہے، ہماری کیا حالت ہو چکی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر بالکل خس و خاشاک کی طرح رہ گئے ہیں۔ اس ہندوستان کے اندر اگر دیکھ لیا جائے تو تقریباً 25 کروڑ کی آبادی ہے، دوسری اکثریت ہماری ہے، لیکن اس کے باوجود اس دنیا کے اندر، خاص طور پر ہندوستان کے اندر، ہمیں اقلیت بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر کے جو جزوی مقاصد ہیں ان مقاصد کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے اور انہی کو اپنا اعلیٰ مقصد بنا لیا ہے، اور اسی کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالت یہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ مقاصد کو اپنے سامنے رکھیں، تو اس طرح سے ہم اللہ کے مددگار بنیں۔ اسی طرح سے اہل ایمان کی اصلاح، پیارے بھائیوں، جہاں ایک طرف ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت بندگان خدا میں دینی ہے، برادران وطن میں پہنچانی ہے، وہیں اس امت کی اصلاح بھی ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، یہ نصیحت کرنا اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیارے بھائیوں، آج اہل ایمان کو بہت ضروری ہے کہ ان کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو، ان کے افکار کو سدھارا جائے، ان کو ایک صحیح پلیٹ فارم پر لایا جائے، ان کے اندر دین کا شعور بیدار کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ تم مسلم ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو، جس بے راہ روی کو شکار ہے اس سے ان کو نکالا جائے۔ آج نوجوانوں کے اندر دیکھ لو، مسلمانوں کے اندر دیکھ لو، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان سود خوری کر رہا ہے، مسلمان زناکاری کر رہا ہے، مسلمان بدکاری کر رہا ہے، مسلمان شراب پی رہا ہے، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان غبن کر رہا ہے، مسلمان دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر اصلاح کے نہیں ممکن ہے۔ ہم اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو بتائیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اصلاح کریں، ان کو بٹھائیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ خطبات جمعہ کے ذریعے سے، دروس قرآن کے ذریعے سے، دروس حدیث کے ذریعے سے، مختلف اجتماعات کے ذریعے سے امت کی اصلاح کی جائے، ان کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ تم اللہ کے اطاعت و فرما بردار بن کر زندگی بسر کرو گے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ بتاؤ تم کس کے فرما بردار بن کر رہو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے اطاعت و فرما بردار بن کر رہیں گے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر رہیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، اس امت کی اصلاح کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کے مددگار بنیں۔ اس امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تحفظ و ترقی، امت کا تحفظ و ترقی۔ آپ جانتے ہیں اس امت کے جو حالات ہیں، حالات جو اس قدر اتنے دیگر گوں ہیں، اور مسلمانوں کو اس طرح سے دبایا جا رہا ہے، ان کو کچلا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو جس طرح سے سلب کیا جا رہا ہے، ان حقوق کے تحفظ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جائے اور مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی جائے اور مسلمان پوری کی پوری امت کھڑی تماشا بنی دیکھتی رہے؟ تماشائی بن کر کے ہم کو نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے تغذیہ کرنا، جدوجہد کرنا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ہمارے اکابرین ہیں، وہ لوگ جو ہمارے سربراہ ہیں، جو ہمارے مامورین ہیں، ہم ان کی باتوں کو مانیں، ان کی باتوں کو سمجھیں اور وہ جس طرح کہتے ہیں ان کی باتوں پر ہم عمل کریں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ الحمدللہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کا، وہاں سے جو باتیں آتی ہیں، وہاں سے جو احکام آتے ہیں، ان باتوں کو مانیں، اس پر عمل کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اس امت کے تحفظ میں ایک بہترین کردار ادا کر سکیں۔ اس کی ترقی کا معاملہ معاش کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ اجتماعیت کے ساتھ جڑیں۔ آج اس ہندوستان کے اندر آپ دیکھو بھوک ہے، بیماری ہے، اور اسی طرح سے کھانا اور کپڑا ہے، اسی طرح سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، مکان ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو یہاں کے بہت بنیادی مسائل ہیں ہندوستان کے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص طور پر امت مسلمہ اگر ان مسائل سے جوجھ رہی ہے تو ان کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کام کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس طرح سے ہم اللہ کے مددگار بن سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ دنیا کا کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو دنیا کا کام ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو لباس پہنا دینا اور کسی کے عیادت کر لینا، کسی بیمار کی مزاج پرسی کر لینا، اس کے دوائی علاج میں پیسے لگا دینا۔ پیارے بھائیوں، یہ دنیا کے کام نہیں ہے، یہ عین دین ہے۔ اگر اس کو دین کی نسبت سے تم کرو گے، اگر اللہ کے رضا کے لیے کرو گے تو عین دین ہے، عین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا میرے مولا تو تو خالق و مالک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا اگر تو میرے فلاں بندے کے پاس جاتا جو بھی بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا، اگر تو میرے فلاں بندے کو کھانا کھلاتا تو تم مجھے وہاں پاتا، اگر تو میرے فلاں بندے کو تو نے کپڑا پہناتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کسی کے مسائل کو حل کر دینا، کسی کے پریشانی کو دور کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اعلیٰ درجے کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ انسانوں کے معاملات میں دلچسپی لیتا رہتا ہے، اپنے بھائیوں کے معاملات میں دلچسپی لیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کے معاملات سے دلچسپی لیتا رہتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ایسے لوگوں کو جو خاص طور پر خدمت خلق کا کام انجام دیتے ہیں، جو ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں، کسی پیاسے کو پانی پلا دوں، کسی بیمار کو اس کی بیماری میں کچھ مدد کر دوں، یعنی کسی بھی طرح سے خدمت خلق کا کوئی انجام دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صائمون ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ایسے روزہ دار جن کی روزہ قابل قبول ہے، ایسے لوگ ہیں جو قائمون ہیں، جو رات بھر قیام کرتے ہیں، یعنی جو نفلیں پڑھتے ہیں رات میں اور جو مقبول ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے کہ ان کے پائے کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ تو یہ بھائیوں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کو دنیا کا کام مت سمجھیے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ دنیا داری ہے، نہیں، یہ تمام کے تمام دینداری ہے۔ خود آپ دیکھو نا، یہ تو ہمارے اور آپ کی تاریخ ہے، یہ تو ہماری تاریخ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ کیا معلوم نہیں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے پیٹھ پر بوری لاد کر کے کہاں جاتے تھے؟ کہاں گئے؟ جا کر کے ایک ایسے خاتون کے گھر پر پہنچایا جس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ تو کیا وہ دنیا داری کر رہے تھے؟ وہ عین دین تھا، وہ سمجھتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں کا احساس پیدا کریں اور اس طرح سے ہم اللہ کے مددگار بنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں مختلف افکار و نظریات بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ہر آئے دن مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف افکار و خیالات پروان چڑھ رہے ہیں۔
مختلف قسم کے لوگ آ کر کے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کو بیک فٹ پہ پہنچانے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو اور اپنے افکارات و خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تئیں نفرت پیدا ہو جائے، اسلام کے تئیں لوگوں کے اندر ایک قسم کے ہیجانیت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کے تعلق سے بالکل اس طرح سے سمجھنے لگے کہ اس کو ناپسند کرنے لگیں، یعنی ناپسندیدگی کی نظر سے اسلام کو دیکھنے لگیں، اور اس سلسلے میں وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کا اور دیگر ذرائع ابلاغ کو پوری طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوت کو پہچانیں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، ان کو بروئے کار لائیں۔ ہمارے اندر وہ لوگ جو اسکالرز ہیں، جن کے اندر بولنے کی طاقت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، وہ لوگ جو مختلف ادیان باطلہ کا خاص طور پر جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ بڑھ کر آئیں اور ان کا جواب دیں، ان کے عقائد اور افکار و نظریات کو غلط ثابت کریں۔ چنانچہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند اس سلسلے میں پوری طرح سے کام کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر الحمدللہ اس کے پوری طرح سے جو ورکرز ہیں الحمدللہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں اور پوری طرح سے کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کے لیے، یہ اعلیٰ کام کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی سی اجتماعیت اگر کوشش کرے گی تو کام نہیں بننے والا ہے۔ اس کے لیے پوری امت کو ملنا پڑے گا، پوری امت کو اکٹھا ہونا پڑے گا، پوری امت کو جڑ کر کے کام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اور آپ باطل کے نظریات کو، ان کے عقائد کو، ان کے افکارات کو، ان کے خیالات کا بہترین طریقے سے تردید کر سکتے ہیں۔ ورنہ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بہن بھائیوں، ایک چنا اکیلے پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا ہے، پوری امت مل جائے، اگر ہم خورشید بن جائیں، اگر ہم سورج بن جائیں تو انشاءاللہ کچھ بات بنے، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اگر ہم اپنے مسائل کے اختلافات میں ہی پڑے رہیں گے، مسلکی جھگڑوں میں پڑے رہیں گے، اپنی جماعتوں میں ہی الجھے رہیں گے، اور یہ جو اعلیٰ مقاصد ہمارے نظروں کے سامنے ہے جس کے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ان مقاصد کو اگر نظر انداز کر دیں گے تو یقین مانیے ایسے ہی پٹتے رہیں گے، ایسے ہی ہماری درگت بنتی رہے گی، اور ہم چلاتے رہیں گے یا ربی یا ربی یا ربی انصرنا، اور کوئی مدد آنے والی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ غلاف کعبہ پہ پکڑ کر کے اگر ہم دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اجتماعیت کا اور اتحاد کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اگر ہم اسی طرح سے اپنے خول میں بند رہیں گے، کنویں کے میڈھک بنے رہیں گے، ایک اعلیٰ مقاصد اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے، اور ہمارے سامنے ایک بہترین اجتماعیت نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم اسی طرح سے پیارے بھائیوں اس دنیا کے اندر ہماری درگتی ہوتی رہے گی، ہم پیٹتے رہیں گے، اور ہم خس و خاشاک کی طرح اس دنیا کے اندر بہا دیے جائیں گے، سمندر کے جھاگ کی طرح، جس کی مثال دی گئی ہے کہ تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی، کہ دشمنوں کے اندر سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھو امت کے اندر، اس امت کا رعب ختم ہو چکا ہے، اس امت سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی آتا ہے اس امت کو پیٹ کے چلا جاتا ہے، اس امت کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے، اور یہ امت سراپا خاموش تماشائی بنی کھڑی رہتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اجتماعیت کے ساتھ جڑیں، ایسی اجتماعیت کے ساتھ جس کا کام ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر غالب کرنا، اور وہ اجتماعیت ہے جماعت اسلامی ہند۔ میں آپ حضرات کو اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند کے ساتھ جڑیے، اس کے دست و بازو بنیے، اس کے کام کو، اس کے کاج کو لے کر آگے بڑھیے۔ آپ کسی بھی مسلک سے رہتے ہوں، آپ کسی بھی جماعت میں رہتے ہوں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ اس اجتماعیت سے جڑ کر کے اللہ کے دین کے مددگار بنیے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ کام ہے جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو۔ ہم اس بہترین اجتماعیت سے جڑ کر کے یہ بات کہیں، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔